السلام علیکم ریڈرز۔ آج ہم ناول ریڈ کرنے لگے ہیں کانٹریکٹ میرج سے لو میرج، اور اس کی رائٹر ہیں آلیانہ شاہ۔ رائم، میں نے تمہیں میٹنگ میں آنے کا کہا، تم آئے کیوں نہیں؟ آخر چاہتے کیا ہو؟ تم نے قسم کھا رکھی ہے اپنی من مانی کرنے کی۔ ایسا کچھ نہیں ہے دادا جی، میں تھوڑا بیزی تھا۔ کہاں بیزی تھے نالائق؟ دادا جی، میں نے ایک اور پروجیکٹ شروع کیا ہے، بس اسی سے ریلیٹڈ میٹنگ تھی میری، اسی لیے نہیں آ پایا۔ میری کمپنی پاکستان کی بیسٹ کمپنیوں میں شامل ہے، اور اب اپنا سارا ٹائم فضول پروجیکٹس کو دینے کی بجائے میری کمپنی کو دو۔ دادا جی، میں نے آج تک جو بھی پروجیکٹس کیے ہیں وہ کامیاب ہی رہے ہیں۔ میں تمہیں اس وقت کامیاب سمجھوں گا جب میرے دیے ہوئے پروجیکٹس کو پورا کرو گے۔ ایسا کون سا پروجیکٹ ہے دادا جی؟ شادی، عابس شاہ فوراً سے بولے۔ بھول جائیں دادا جی، میری شادی کی عمر نہیں۔ 27 سال کے ہو گئے ہو اور کب کرو گے شادی؟ یہی عمر ہوتی ہے شادی کی۔ لیکن میں ابھی شادی نہیں کروں گا دادا جی۔ تمہاری شادی کی عمر نہیں ہو رہی، لیکن میری مرنے کی عمر ہو رہی ہے۔ میں مرنے سے پہلے اپنے پوتے کی شادی دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں؟ سوری دادا جی، میری لائف میں کسی کے لیے جگہ نہیں، میں صرف اپنے کام پر فوکس کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے تمہارے لیے ایک لڑکی سلیکٹ کی ہے۔ تمہیں یاد ہے تمہارے بابا کے دوست سعد رفیق، ان کی بیٹی بہت پیاری ہے۔ میں نے 10 سال پہلے اس بچی کو دیکھا تھا، تم ایک بار اس سے مل لو، اگر پسند آئے تو بات آگے بڑھائیں گے۔ میں کسی لڑکی سے نہیں ملوں گا دادا جی، بہت ہی ضدی لڑکا ہے۔ مجھے بتاؤ تمہیں لڑکی سے ملنے میں کیا پرابلم ہے؟ بس ہے پرابلم، کہتے ہی مسٹر عابس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ دادا جی، جلدی ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ جی بس بی پی تھوڑا ہائی ہوا ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ کیوں گھبرانے کی بات نہیں؟ پچھلی بار تو ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا کہ میرا دل بہت کمزور ہے، کہا تھا نا ڈاکٹر صاحب؟ عابس شاہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہتے ہیں۔ ارے ہاں یاد آیا، میں نے ہی کہا تھا اس عمر میں انہیں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو انہیں سنبھل کر رہنا ہوگا، اور مجھے ٹینشن بھی نہیں لینی چاہیے، یہ بھی تو کہا تھا آپ نے ڈاکٹر صاحب۔ جی میں نے ہی کہا تھا، آپ دھیان رکھیے گا مسٹر عابس، کوئی ٹینشن نہ لیں۔ سنا نا تم نے رائم، ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ سن لیا ہے دادا جی۔ اب آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں مسٹر رائم۔ دادا جی چلیں گھر، میں اس وقت تک گھر نہیں جاؤں گا جب تک تم مان نہیں جاتے۔ ٹھیک ہے دادا جی، میں اس لڑکی سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ اب خوش ہیں آپ؟ ہاں میرے پوتے، ہاں میرے پیارے پوتے، وہ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں۔ رائم شاہ کی والدین کی ڈیتھ ایک ایکسیڈنٹ میں ہو گئی تھی۔ اس کی پرورش اس کے دادا عابس شاہ نے کی تھی۔ 27 سالہ رائم شاہ بہت زیادہ خوبصورت ہے کہ اس کے سرکل میں تمام لڑکیاں اس پر فدا تھی، لیکن رائم شاہ لڑکیوں سے دور بھاگتا تھا۔ شازم خان رائم شاہ کا دوست ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا سیکرٹری بھی تھا۔ شازم 26 سالہ، نیلی آنکھوں اور کھڑی ناک، باریک ہونٹ اور چہرے پر چھائی معصومیت اسے خوبصورت بناتی تھی۔ شازم کا اس دنیا میں رائم اور عابس شاہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ عنائشہ، آج آفس میں تمہارا کیسا رہا دن؟ ماما اچھا رہا۔ بیٹا فریش ہو کر آ جاؤ، پھر مل کر ڈنر کرتے ہیں۔ اوکے ماما۔ عنائشہ، 22 سالہ خوبصورت لڑکی جس کی کالی بڑی بڑی آنکھیں کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتی تھی، تیکھا ناک، گلابی ہونٹ، گھنگریالے بال جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے تھے۔ اس کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا، جہاں وہ اپنے ماں باپ اسد شاہ اور سمینہ شاہ کے ساتھ رہتی تھی۔ 2 سال پہلے اسد شاہ کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے وہ چل نہیں پاتے۔ نہ چلنے کے باعث اسد شاہ کوئی جاب بھی نہیں کر سکے اور گھر کے حالات بد سے بدتر ہو گئے تھے۔ اس ٹائم عنائشہ نے گھر کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لی تھی۔ 2 سال سے عنائشہ ایک کمپنی میں جاب کر رہی تھی، لیکن اس کی سیلری بہت کم تھی جس سے ان کا گزارا مشکل سے ہو پاتا تھا، جبکہ انہیں اسد شاہ کے آپریشن کے لیے 30 لاکھ کی ضرورت تھی۔ کیا عنائشہ اپنے بابا کا آپریشن کروا پائے گی؟ بولو آئینہ، کیوں فون کیا؟ مجھے تم سے بھی ملنا ہے۔ اچھا میں ابھی آتی ہوں۔ کیا ہوا ہے آئینہ، اتنی جلدی میں کیوں بلایا ہے مجھے؟ وہ ڈیڈ چاہتے ہیں میں شادی کر لوں۔ تو کر لو نا شادی، عنائشہ نے فوراً جواب دیا۔ مجھے شادی نہیں کرنی ابھی عنائشہ۔ لڑکا کون ہے آئینہ؟ میرے ڈیڈ کے دوست کا بیٹا ہے رائم شاہ۔ تم مل لو نا، کیا برائی ہے؟ نہیں، میں نہیں ملنے والی رائم سے، اور میں کبھی بھی ارینج میرج نہیں کرنے والی عنائشہ۔ میں تو کسی سے ملوں گی، نظریں ٹکرائیں گی اور پیار ہو جائے گا۔ تم نا سچ میں بہت فلمی ہو آئینہ، میں بہت پریشان ہوں، پلیز میری مدد کرو۔ وہ التجائیہ انداز میں اپنے ہاتھ اس کے سامنے جوڑ کر منت سماجت کی تھی۔ نہیں،
میں کوئی مدد نہیں کرنے والی، صرف ایک بار نا میری اس لڑکے سے جان چھڑوا دو نا۔ انائشہ تم میری جگہ اس لڑکے سے ملنا۔ نہیں انائشہ میری پیاری دوست، پلیز مان جاؤ نا، مجھے پورا یقین ہے کہ تم میری اس لڑکے سے جان چھڑوا دو گی، پلیز تو اس لڑکے سے آئینہ بن کر مل لیں۔ یاد ہے نا بچپن میں نے تمہاری خاطر انٹی سے مار کھائی تھی، اب اس مار کا بدلہ چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ آئینہ 22 سال کی لڑکی، براؤن آنکھیں، خوبصورت ناک، دائیں گال پر پڑتا ڈمپل، اس کے چہرے پر موجود معصومیت اسے مزید خوبصورت بناتی تھی۔ انائشہ اور آئینہ بچپن کی دوستی تھی۔ آئینہ کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا جہاں وہ اپنے بابا سعد رفیق کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی ماں کی ڈیتھ آئینہ کی پیدائش کے وقت ہو گئی تھی۔ آئینہ کی پرورش اس کے بابا نے کی تھی اور اب اس کے بابا چاہتے تھے کہ آئینہ شادی کر لے، لیکن آئینہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے ابھی اپنے خوابوں کے شہزادے کا انتظار تھا۔ اس لیے آئینہ رائم سے نہیں ملنا چاہتی تھی اور اس نے اپنی جگہ انائشہ کو رائم سے ملنے کے لیے بھیجا تھا۔ آج شام 7 بجے تمہیں مس آئینہ سے ملنا ہے رائم۔ میں بزی ہوں شازم، دادا جان کے سخت آرڈرز ہیں۔ شازم میں کسی سے نہیں ملنا چاہتا۔ اگر دادا جان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، تم شادی کر لو۔ اس مصیبت سے جان چھڑانے کا اور کوئی طریقہ نہیں۔ نہیں اور کوئی طریقہ نہیں تو کیا کروں میں؟ شادی کر لو۔ تو شادی کر ہی لیتے ہیں۔ خوبصورت بلیک فراک لائٹ میک اپ میں انائشہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ کب سے ریسٹورنٹ میں بیٹھی رائم کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے دائیں جانب سے آواز آئی، مس آئینہ؟ جی۔ سامنے ہی بلیک سوٹ میں ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ آپ مس آئینہ ہے نا؟ جی۔ پلیز آئیں بیٹھیں۔ السلام علیکم، آئی ایم رائم شاہ۔ وعلیکم السلام، اس نے فوراً سے جواب دیا۔ کیا لیں گے آئینہ؟ 1 کپ کافی۔ ویٹر 2 کپ کافی لے آؤ۔ انائشہ کافی پی رہی تھی۔ یہ رائم مجھے اتنی دیر سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مسٹر رائم کہاں کھوئے ہیں؟ لڑکی کافی خوبصورت ہے، اس نے دل میں سوچا۔ بلیک فراک میں لائٹ میک اپ کیا انائشہ بہت خوبصورت دکھائی دے رہی تھی، لیکن سب سے زیادہ خوبصورت اس کی کالی آنکھیں تھیں جن میں ڈوب کر کوئی بھی اپنا دل ہار دے۔ رائم جو انائشہ کی آنکھوں میں کھویا ہوا تھا، انائشہ کے بلانے پر فوراً ہوش میں آیا۔ کہیں نہیں رائم شاہ، میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے شادی جیسے رشتے میں کوئی دلچسپی نہیں، میں یہاں صرف اپنے ڈیڈ کے کہنے پر آئی ہوں، ورنہ کبھی نہیں آتی۔ بہتر ہے کہ آپ اس شادی سے انکار کر دیں۔ اوکے، پھر ملیں گے مس آئینہ، بائے۔ کیا رائم یہ رشتہ ختم کر دیں گی؟ مجھے پوری امید ہے میرے انکار کے بعد کبھی بھی اس رشتے کے لیے ہاں نہیں کریں گے۔ کیسی رہی تمہاری مس آئینہ سے ملاقات؟ ٹھیک تھی۔ اس نے کہا اسے شادی جیسے رشتے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ تو کیا تم شادی کرو گے مس آئینہ سے؟ ہاں۔ رائم کا جواب سن کر شازم کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کیا سچ میں؟ مس آئینہ کو شادی نہیں کرنی، پھر تم ان سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ سمپل سی بات ہے، ہم دونوں ہی شادی نہیں کرنا چاہتے، تو میری لائف میں انٹرفیئر نہیں کرے گی وہ، اور نہ میں اس کی لائف میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکتا ہوں۔ سمجھ گیا۔ انائشہ بتاؤ نا، رائم شاہ شادی سے پکا انکار کر دیں گے نا؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ مجھے پورا یقین ہے کہ تم نے رائم شاہ کو یہ رشتے توڑنے کے لیے منا لیا ہوگا۔ ہاں نا، میں نے سیدھا بول دیا مسٹر رائم، مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ مجھے یقین ہے وہ اس رشتے سے فوری انکار کر دیں گے۔ تم نے میری مدد کی، تم میری بیسٹ فرینڈ ہو انائشہ۔ آئینہ نے اسے یعنی انائشہ کو زور سے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ یار بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے کچھ کھانے کے لیے منگواؤ۔ آج سارا کھانا تمہاری پسند کا منگواتی ہوں، تم نے میری اتنی بڑی پرابلم حل کی ہے۔ اس وقت آئینہ کے فون کی رنگ ٹون بجی۔ 1 منٹ رکو، بابا کی کال آ رہی ہے، تم اتنی دیر تک کھانا کھاؤ، میں بابا کی بات سن کر آتی ہوں۔ ہاں سن لو، رائم شاہ نے رشتے سے انکار کر دیا ہوگا، وہی انکل تمہیں بتانا چاہتے ہوں گے۔ انائشہ کھانا کھا رہی تھی کہ آئینہ صدمے کی حالت میں اس کے روم میں آئی اور کہا، کیا کہا ہے تم نے رائم شاہ سے؟ وہی جو تمہیں بتایا ہے۔ اگر تم نے جو مجھے بتایا وہ کہا ہے تو رائم شاہ کو میرے سے شادی کیوں کرنی ہے؟ اور میرے سے نہیں، تم سے ملنے تم گئی تھی، انہیں تم سے شادی کرنی ہے۔ کیا؟ ہاں، انہیں تیرے سے شادی کرنی ہے۔ انائشہ کا منہ حیرانگی کے باعث کھل گیا اور منہ سے ایک ہی لفظ نکلا تھا، شادی؟ رائم، مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تم شادی کے لیے مان گئے ہو۔ ہاں شازم، میں اس لڑکی سے اسی لیے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ لڑکی میرے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے ڈیڈ کی کمپنی اور ہماری کمپنی مل جائے تو ہمیں یقیناً فائدہ ہی ہوگا۔
یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ رائم کی بات سن کر وہ چونک گیا۔ رائم، تم بزنس ڈیل نہیں کر رہے بلکہ شادی کر رہے ہو۔ شادی ایسے نہیں ہوتی۔ تم اس لڑکی سے پیار نہیں کرتے؟ پیار وہ کیا ہوتا ہے؟ پیار وہ ہوتا ہے جس میں آپ کسی کا خود سے بڑھ کر چاہیں، اسے کھونے کے خیال سے دل دھڑکنے لگتا ہے۔ مجھے ایسے فالتو ایموشنز پر ٹائم ویسٹ نہیں کرنا۔ مجھے شادی کرنی ہے، پیار محبت کے چکر میں نہیں پڑنا۔ رائم کی بات سن کر شاہزم کو افسوس ہوا۔ وقت سے پہلے سمجھ جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہیں گزرے ہوئے وقت پر پچھتانا پڑے۔ جا رہا ہوں میں، مجھے یقین ہے تمہیں جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ شاہزم کے جاتے ہی رائم آنیا کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ یہ میرا دل اتنی زور سے کیوں دھڑک رہا ہے؟ لگتا ہے مجھے اس لڑکی سے ملنا پڑے گا۔ آئینہ جو انائشہ کے فون پر کال کر رہی تھی، اس کے کال پک نہ کرنے پر غصے سے بھرپور آواز نکالی۔ پک اپ دا کال! مجھے پھنسا کر کال بھی اٹینڈ نہیں کر رہی۔ لیکن اسی وقت انائشہ نے کال پک کر لی۔ اس کے پک اپ کرنے پر آئینہ نان سٹاپ بولتی چلی گئی۔ کہاں غائب تھی اتنی دیر سے؟ میں تمہیں فون کر رہی تھی، کال کیوں نہیں پک کر رہی میری؟ میں ادھر مصیبت میں پھنس گئی اور تمہیں میری کوئی فکر نہیں؟ چپ کرو آئینہ اور میری بات بھی سن لو۔ میں روم سے باہر تھی، اسی لیے تمہاری کال نہیں دیکھی۔ ابھی روم میں آئی ہوں تو دیکھا تمہارا فون آ رہا ہے۔ بتاؤ کیا بنا شادی والے مسئلے کا؟ جب سے رائم نے شادی کے لیے ہاں کی ہے، ڈیڈ چاہتے ہیں کہ میں شادی کر لوں۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تم ہی بتاؤ انائشہ، میں کیا کروں؟ تم ایسا کرو، رائم کو سچ بتا دو۔ پر پاپا میری جان لے لیں گے اگر انہیں سچائی کا پتہ چل گیا۔ اس ڈرامے کو ختم کرنے کا یہی طریقہ ہے، تم انہیں سچ بتا دو آئینہ۔ مجھے خود بہت برا لگ رہا ہے کہ میں رائم سے تم بن کر ملی ہوں اور میں نے انہیں دھوکہ دیا۔ انائشہ اپنی غلطی پر نادم تھی۔ آئینہ شاپنگ کر کے مال سے اپنے دھیان میں نکلی ہی تھی کہ کسی سے زور سے ٹکرائی۔ آئی ایم سو سوری۔ وہ اسے اپنی غلطی سمجھتے ہوئے سامنے والے سے معافی مانگتے ہوئے جیسے ہی اس کی نظر اس خوبصورت نوجوان پر پڑی، اس نے دل میں سوچا، یہ لڑکا کتنا ہینڈسم ہے، میری تو نظریں ہی نہیں ہٹ رہی۔ لگتا ہے مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے۔ آپ ٹھیک تو ہے نا مس؟ سامنے والے نے اس سے پوچھا۔ آئینہ جو اس کی خوبصورتی میں کھوئی ہوئی تھی، اس نوجوان کے پوچھنے پر ہوش میں آئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ نوجوان وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی آئینہ نے فون پر رائم کی کال دیکھی، جسے دیکھتے ہوئے اس کے ماتھے پر بل پڑ گئی۔ یہ مجھے کیوں کال کر رہا ہے؟ غصے سے اس کی کال پک کری اور دوسری طرف رائم اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے ملنا ہے۔ لیکن میں آپ سے نہیں مل سکتی، کچھ بزی ہوں میں۔ مس آئینہ، میں نے کہا مجھے آپ سے ابھی ملنا ہے۔ مجھے نہ سننے کی عادت نہیں، لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں، آ جاؤ۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی رائم نے کال کاٹ دی۔ دوسری طرف آئینہ نے پریشانی سے اپنا سر پکڑ لیا۔ اف، کہاں پھنس گئی ہوں میں؟ لگتا ہے پھر انائشہ سے ہی ہیلپ لینی پڑے گی۔ چل آئینہ، مشن پر لگ جا، ابھی تجھے انائشہ کو بھی منانا ہے۔ وہ خود سے باتیں کرتے ہوئے انائشہ کے گھر کی طرف چل دی۔ انائشہ اپنے روم میں لیٹی ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی کہ آئینہ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی انائشہ کے ساتھ بیڈ پر لیٹ گئی۔ کون سی سٹوری پڑھ رہی ہو؟ میں اپنی فیورٹ رائٹر کی سٹوری پڑھ رہی ہوں۔ آئینہ اس کے ہاتھ سے ڈائجسٹ کر سائڈ پر رکھتی۔ انائشہ، اسے چھوڑو اور میری بات سنو۔ بولو آئینہ، کیا کہنا ہے؟ انائشہ، مجھے ابھی رائم کی کال آئی، وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ ہاں تو چلی جاؤ نا ملنے، اور اسے سچ بھی بتا دینا۔ انائشہ، میری جگہ تم پھر چلی جاؤ نا پلیز۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ میں دوبارہ رائم سے نہیں ملوں گی۔ پہلے بھی میں تمہاری وجہ سے رائم کو دھوکہ دے چکی ہوں، اب میں ایسا نہیں کروں گی۔ آئینہ، تم خود ہی چلی جاؤ نا اور جا کر صاف صاف بول دینا تمہیں اس سے شادی نہیں کرنی۔ بالکل بھی نہیں انائشہ، میں کہیں نہیں جا رہی۔ پلیز میری خاطر انائشہ، تم چلی جاؤ یار۔ میری جان نہیں ہو تم؟ میرے لیے اتنا بھی نہیں کرو گی آئینہ؟ وہ اسے بلیک میل کرتی ہے۔ انائشہ جو آئینہ کی منت سماجت پر مان گئی تھی، اب وہ ریسٹورنٹ میں رائم سے ایک بار پھر آئینہ بن کر ملنے آئی تھی اور دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ اس وقت رائم انائشہ سے کہتا ہے، مجھے تم سے شادی کرنی ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ رائم کی بات سن کر انائشہ کا رنگ اڑا تھا۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، میں نے سمپل سی بات کی ہے، مجھے تم سے شادی کرنی ہے۔ مجھے آپ سے شادی کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مجھے شادی جیسے رشتے سے نفرت ہے۔ مجھ سے شادی کا خیال دل سے نکال دے۔ میری بات مانو، شادی کر لو مجھ سے۔ آئینہ، ہم ایک ساتھ بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ وہ قدم قدم چلتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ انائشہ نے الٹے قدم لینا شروع کر دی۔ وہ جیسے جیسے پیچھے ہٹ رہی تھی ویسے ویسے وہ آگے بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ دیوار سے ٹکرا گئی اور وہ سامنے کھڑا اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ دیکھیں آپ کیسے کسی سے بھی شادی کر سکتے ہیں؟ کس نے کہا ہے کسی سے بھی شادی کر رہا ہوں؟ مجھے صرف ایک لڑکی سے شادی کرنی ہے اور وہ تم ہو مس آئینہ۔ بالکل نہیں، میں کسی انجان لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی۔
تو ہم اس وقت تک ملتے رہیں گے جب تک تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہو جاتی. کتنی بار کہوں مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، ہو سکے تو مجھے بھول جائیں. کہتے ہی انائشہ وہاں سے چلی گئی. میں تمہیں یہ سب بھولنے نہیں دوں گا مس آئینہ. میں تمہیں مجھ سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گا. میں جو شادی جیسے رشتے پر یقین نہیں کرتا تھا، تمہیں دیکھ کر اس احساس کو جینے کا دل کرتا ہے. کہیں مجھے اس سے محبت تو نہیں ہو رہی؟ لیکن مجھے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ میں اسے وہ سب نہیں کہنا چاہتا، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا کیسے وہ الفاظ میرے منہ سے نکل گئے. وہ اپنی فیلنگ سے خود ہی حیران رہ گیا. انائشہ رائم سے ملنے کے بعد پریشانی کے عالم میں آئینہ کے فلیٹ گئی. کہاں ہو؟ انائشہ کچن میں ہوں، یہیں آ جاؤ. وہ کچن میں جاتے ہی غصے سے بولنے لگی. تمہاری وجہ سے میں پھنس گئی. رائم تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں. میں نے تو شادی سے انکار کر دیا، لیکن وہ پھر بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. کہیں رائم کو تم سے پیار تو نہیں ہو گیا انائشہ؟ یہ کون سا کوئی فلم چل رہی ہے کہ ایک دو ملاقاتوں میں انہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی؟ آئینہ اس بار تو میں نے تمہاری مدد کر دی، آئندہ امید مت رکھنا. اب پلیز تم رائم کو سچائی بتا دو، اس سے پہلے کہ صورتحال مزید خراب ہو. اوہ شٹ، اب یہ کار کس سے ٹکرا گئی؟ اب کیا کرے گی تو آئینہ؟ اگر کسی مصیبت میں پھنس گئی تو؟ آج کل میری لائف میں کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا آئینہ. آئینہ خود کو کوس رہی تھی کہ اسی وقت اس کے سامنے ایک لڑکا آیا جس سے اس کی گاڑی ٹکرائی تھی. آپ وہی ہیں نا جو مجھے اس دن ملے تھے؟ جی میں وہی ہوں، میرا نام شازم خان ہے. آپ نے مجھے پہچان لیا؟ ایسا ہینڈسم چہرہ کوئی کیسے بھول سکتا ہے؟ وہ دراصل میری یادداشت بہت اچھی ہے. شکر ہے آپ نے گاڑی روک لی، اس لیے زیادہ نقصان نہیں ہوا. ہائے، میرا نام آئینہ سعد ہے. کیا آپ کا نام آئینہ ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا. کیوں، کوئی پرابلم ہے؟ ہاں پرابلم ہے. اس وقت سامنے سے رائم آتا ہوا دکھائی دیا. اگر تم آئینہ ہو تو جو لڑکی مجھ سے ملی وہ کون تھی؟ اور وہ آئینہ کو سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہے. بتاؤ مجھے سچائی کیا ہے؟ رائم زور سے چیخا. میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، تو میں نے اپنی جگہ اپنی دوست کو آپ سے ملنے کے لیے بھیج دیا تاکہ وہ شادی سے انکار کر دے. کیا اتنا بڑا دھوکہ؟ کون ہے وہ لڑکی؟ وہ میری دوست انائشہ. مجھے اس لڑکی سے ملنا ہے. پلیز، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، میں نے ہی اسے یہ سب کرنے کو کہا. اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہارے گھر والوں کو سب سچ بتا دوں گا کہ تم نے کس طرح مجھے دھوکہ دیا اور اپنی جگہ اپنی دوست کو مجھ سے ملنے بھیج دیا. تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ اس لڑکی کو مجھ سے ملوا دو. آئینہ رائم کی بات سن کر پریشان ہوئی تھی. اب میں کیسے اسے انائشہ سے ملواؤں؟ آئینہ سوچ رہی تھی. اب کیا کرنا چاہیے؟ ایک دم سے اس کے مائنڈ میں آئیڈیا آیا. اب مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے. آئینہ انائشہ کے گھر گئی اور جاتے ہی انائشہ سے کہا آج ہم شاپنگ پر چلیں گے. آئینہ تمہیں تو میرے گھر کے حالات پتہ ہے نا یار، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. فکر کیوں کرتی ہو، آج کی شاپنگ میری طرف سے ہوگی. چلو آنٹی کو بتا دو پھر ہم چلیں. شاپنگ سے فارغ ہو کر وہ دونوں ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہی تھی کہ انائشہ میری بات دھیان سے سننا. ہاں بولو آئینہ. وہ رائم شاہ یہاں تم سے ملنے آئیں گے. کون ملنے آئے گا؟ انائشہ نے حیرت سے پوچھا. رائم شاہ. انائشہ میں بہت مجبور تھی. اسے جب سچائی پتہ چلی کہ میری جگہ تم اس سے ملنے گئی تو اس نے کہا کہ وہ اس شرط پر گھر والوں سے یہ بات چھپائے گا اگر میں تمہیں اس سے ملوا دوں. آئینہ کم از کم مجھے پہلے بتا تو دیتی. اگر پہلے بتا دیتی تو تم آتی یہاں پر. تم اسے سوری بول دینا. سوری بولنے کے بعد ہم دونوں کی جان چھوٹ جائے گی. چلو میں جا رہی ہوں. تم جا رہی ہو آئینہ؟ آئی ایم سوری. کہتے ہی آئینہ اسے چھوڑ کر چلی گئی. یہ کیا، آئینہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اب کیا کروں؟ ایسا کرتی ہوں میں بھی یہاں سے چلی جاتی ہوں. انائشہ جیسے ہی ریسٹورنٹ سے نکلی تو رائم سے ٹکرائی. تو کیسی ہو نکلی آئینہ؟ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن آئینہ نے مجھے مجبور کیا. پلیز مجھے معاف کر دے. تم نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا اور میری ڈکشنری میں دھوکے کی کوئی معافی نہیں. آئی ایم ریئلی سوری. مجھے پتا ہے سوری بول دینے سے کچھ نہیں ہوگا. میں نے آپ کا جو ٹائم برباد کیا اور جو آپ کی فیملی ہرٹ ہوئی، میں چاہ کر بھی اس کی بھرپائی نہیں کر پاؤں گی. پلیز ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں. وہ اس بات کا جواب دیے بغیر وہاں سے چلا گیا. آئینہ تم نے اچھا نہیں کیا. پہلے تو مجھے یہ غلط کام کرنے پر مجبور کیا اور دوسرا مجھے وہاں اکیلا چھوڑ آئی. انائشہ مجھے معاف کر دو. میں جان بوجھ کر ریسٹورنٹ میں چھوڑ کر نہیں آئی تھی. تم نے دیکھا ہوگا وہ کتنا ضدی ہے. اس نے کہا کہ اگر میں تمہیں اس سے نہ ملوایا تو وہ بابا کو ساری سچائی بتا دے گا. انائشہ مجھے بھی اپنی غلطی کا احساس ہے کہ میری وجہ سے تم مشکل میں پڑ گئی. ہو سکے تو مجھے معاف کر دو. میں نے خود کو بچاتے ہوئے تمہیں مشکل میں ڈال دیا. انائشہ پلیز مجھے معاف کر دو. اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کان پکڑ کر معافی مانگی. آج تو معاف کری ہوں، لیکن وعدہ کرو نہ کسی کو دھوکہ دوں گی، نہ ہی مجھے مجبور کرو گی. اوکے باس، اب میں کوئی غلط کام نہیں کروں گی.
السلام علیکم، میں رائمشا بات کر رہا ہوں، مجھے تم سے ابھی ملنا ہے انائشہ۔ لیکن کیوں؟ جب ملو گی تب بتاؤں گا۔ اچھا میں آتی ہوں۔ اوکے میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ انائشہ رائم کے بتائے ہوئے ایڈریس پر گئی تھی۔ اسے سامنے ہی رائم کھڑا نظر آیا۔ وہ دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی اس کی جانب بڑھی۔ آئیے انائشہ، مجھے آپ سے امپورٹنٹ بات کرنی ہے۔ میں تم سے ابھی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو منع کر چکی ہوں۔ سچ میں شادی نہیں کرنی بلکہ کانٹریکٹ میرج کرنی ہے۔ یہ بات سنتے ہی انائشہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ نہیں، میں ایسے نہیں کر سکتی۔ اس صورتحال میں صرف تم ہی میری مدد کر سکتی ہو۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتا اور میرے دادا جی اس وقت تک مجھے فورس کرتے رہے تھے جب تک میں شادی نہیں کر لیتا۔ تو میں اپنی زندگی میں ایسی لڑکی چاہتا ہوں جو میری لائف میں انٹرفیئر نہ کرے، اور مجھے وہ تمام خوبیاں تم میں دیکھی ہیں، اور اب صرف تم ہی ہو جو میری مدد کر سکتی ہو۔ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میں اپنی فیملی اور آپ کے دادا جی کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اپنی دوست کے کہنے پر بھی تو کیا تھا نا، اور میں تمہیں اس کے بدلے پیسے دوں گا، اور مجھے پتا ہے کہ تمہیں پیسوں کی کتنی ضرورت ہے، اور میں تمہیں اس کام کے بدلے 50 لاکھ دوں گا۔ آپ نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ میں نے کہا نا کہ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی تو نہیں کروں گی۔ ایک بار سمجھ کیوں نہیں آتا آپ کو؟ انائشہ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اور پلیز آئندہ مجھ سے ملنے کی کوشش بھی مت کریے گا۔ انائشہ، تمہیں اس صورتحال سے فائدہ لینا چاہیے۔ قسمت ہر کسی کو ایسے موقع نہیں دیتی، اور مجھے پتا ہے تمہیں اپنے بابا کے آپریشن کے لیے 30 لاکھ کی ضرورت ہے۔ اگر تم ساری زندگی بھی کوشش کرو گی تو بھی اتنے پیسے نہیں کما سکتی۔ بہتر ہے میری آفر قبول کر لو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے نکاح کے لیے تیار ہوں۔ نکاح سے پہلے میری ایک شرط ہے رائمشا، آپ میرے گھر رشتہ لے کر آئیں گے، اور یہ نکاح ہماری فیملی کی مرضی سے ہوگا۔ مجھے منظور ہے۔ کل میں اور دادا جان آئیں گے تمہارے گھر رشتہ لے کر۔ اوکے، اب میں چلتی ہوں۔ انائشہ کے جانے کے بعد شازم وہاں آیا۔ رائم، میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی۔ مجھے نہیں پتا تھا تم اتنے گھٹیا ہو۔ ایک لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤ گے اور اسے کانٹریکٹ میرج کے لیے فورس کرو گے۔ میں گھٹیا نہیں ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں، وہ میری زندگی ہے۔ میں نے اسے یہ سب اس لیے کہا کیونکہ اس نے مجھے دھوکہ دیا، اور تم جانتے ہو مجھے دھوکے سے کتنی نفرت ہے۔ اسے دھوکہ دینے کی کچھ تو سزا ملے گی، اور اس کی سزا یہ ہے کہ اسے میری محبت کا پتہ نہیں چلے گا۔ وہ ہمیشہ میری محبت کے لیے تڑپے گی، اور میری لو میرج اس لیے کانٹریکٹ میرج ہوگی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا سزا ہوگی اس کے لیے؟ رائم، جو محبت کرتے ہیں وہ اپنی چاہنے والے کو تکلیف نہیں دیتے۔ تکلیف تو اسے سہنی ہی پڑے گی۔ آخر کو اس نے رائم شاہ کو دھوکہ دیا ہے، اور رائم شاہ دھوکے کو معاف نہیں کرتا۔ مارننگ دادا جان۔ وہ عابد شاہ کے گال پر کس کر کے ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ مارننگ دادا کی جان۔ دادا جان، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج ہمیں انائشہ کے گھر جانا ہے۔ رائم نے آملیٹ اپنی پلیٹ میں رکھتے ہوئے عابد شاہ سے کہا۔ جی میری جان، مجھے یاد ہے، میں تھوڑی دیر تک ریڈی ہو جاؤں پھر چلیں گے۔ میں آج بہت خوش ہوں، میرا پوتا شادی کے لیے مان گیا ہے۔ دادا جان، آپ نے انائشہ کے پیرنٹس سے بات کرنی ہے کہ ہمیں شادی 1 ہفتے کے اندر اندر کرنی ہے۔ کہاں تو میرا پوتا شادی کے لیے نہیں مان رہا تھا، اور اب اسے 1 ہفتے میں شادی کرنی ہے۔ کہیں میرا پوتا محبت کے جال میں تو نہیں پھنس گیا؟ ایسی کوئی بات نہیں دادا جان۔ میری جان، محبت اور مشق چھپائی نہیں چھپتا، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اپنے دادا جان سے اپنے جذبات چھپا لوگے؟ میں اسد شاہ انائشہ کے بابا سے شادی کی بات کروں گا، ڈونٹ وری میری جان۔ تو انائشہ شاہ، بہت جلد آپ میری دسترس میں آنے والی ہیں۔ وہ سوچتا ہوا مسکرا دیا۔ رائم، کس بات پر اتنا خوش ہو؟ اکیلے مسکرایا جا رہا ہے، ہمیں بھی بتاؤ۔ تم کب آئے؟ رائم نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر اس سے سوال کیا۔ جب تم دادا جان سے ڈیٹ فکس کرنے کی بات کر رہے تھے۔ تو بیٹا اتنی جلدی ہے شادی کی، اب صبر بھی نہیں ہو رہا؟ شازم نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آج لگتا ہے تمہارا مار کھانے کا ارادہ ہے۔ نہیں جی، میرا ارادہ تو بھابھی کے گھر جا کر ان کے ہاتھ سے بنا ہوا کھانا کھانے کا ہے۔ آج وہ بہت خوش تھا۔ کچھ ہی دنوں میں انائشہ مکمل طور پر اس کی ہونے والی تھی۔ وہ ناشتہ کرنے کے بعد اپنے روم میں ریڈی ہونے آ گیا۔ اس وقت وہ بلیک شلوار قمیض میں شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں کو جیل سے سیٹ کر رہا تھا۔ وہ پرفیوم لگا کر اپنے کمرے سے باہر آیا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، مضبوط جسامت، اور سب سے خوبصورت اس کی سنہری آنکھیں جو کسی کو بھی دیوانہ بنا دیں۔ وہ سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تو شازم اور دادا جان کو اپنا منتظر پایا۔ دادا جان نے رائم کے سر سے کتنے ہی نوٹ وار دیے۔ بہت پیارا لگ رہا ہے میرا پوتا، اللہ نظر بد سے بچائے۔ اوئے ہوئے، آج تو چھا گئے ہو یار، شازم اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا بولا۔ میری تو اتنی تیاری بنتی ہے، تو بتا کس خوشی میں اتنا تیار ہے؟ کیا پتا آج مجھے بھی کوئی مل جائے۔ کیا کہا تو نے؟ نہیں، میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ انائشہ پنک شلوار قمیض میں لائٹ میک اپ کیے اپنے روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسی وقت آئینہ روم میں آئی۔
باہر مہمان آ گئے ہیں، چلو تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ باہر آ کر دادا جان کے پاس بیٹھ گئی۔ ماشاءاللہ ہماری بیٹی تو بہت پیاری ہے، عابد شاہ نے اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا۔ آج سے آپ کی بیٹی ہماری ہوئی، آج سے آنے والے جمعے کو ہم بارات لے کر آئیں گے۔ مگر بھائی صاحب اتنی جلدی؟ اسد صاحب ہمیں اپنی بیٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے، بھابھی جی آپ بس منہ میٹھا کروائیں۔ شاہ ہاؤس میں تیاریاں عروج پر تھی کیونکہ آج گھر کی لاڈلی بیٹی کی شادی تھی۔ اسد صاحب بہت خوش تھے اور ساتھ میں کچھ اداس تھے کیونکہ آج ان کے گھر کی رونق کسی اور کے گھر جانے والی تھی۔ عنائشہ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا آج تمہارا نکاح رحیم شاہ سے ہو رہا ہے، بہت پیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ۔ وہ سرخ رنگ کے لہجے میں غضب ڈھا رہی تھی، بیوٹیشین کے کیے میک اپ میں کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ بیٹا مولوی صاحب آئے ہیں نکاح کے لیے۔ عنائشہ شاہ ولد اسد شاہ، آپ کا نکاح رحیم شاہ ولد ہاشم شاہ کے بعوض شرعی حق مہر کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے سائن کر کے اپنی زندگی رحیم شاہ کے نام کر دی۔ جیجو نکالے 1,00,000۔ آئنہ نے مسکراتے ہوئے رحیم سے پیسوں کا مطالبہ کیا۔ کس لیے سالی صاحبہ؟ رحیم دودھ پیتے بولا۔ یہ جو آپ دودھ پی رہے ہیں یہ اس کی قیمت ہے۔ اتنے چھوٹے گلاس کی اتنی بڑی قیمت؟ کیا قیمت کچھ کم ہو سکتی ہے؟ نہیں جی، اتنے بڑے بزنس مین ہیں، آپ کے لیے یہ کون سی بڑی رقم ہے؟ وہ آنکھیں گھما کے شرارت سے بولی۔ ٹھیک ہے، آخر آپ ہماری اکلوتی سالی ہیں۔ وہ 1,00,000 کا چیک اس کے ہاتھ پر رکھتے بولا۔ اسی طرح رخصتی کا وقت آ گیا، وہ قرآن کے سائے میں رخصت ہو کر اپنے پیا دیش چلی گئی۔ شاہ مینشن میں عنائشہ کا استقبال بہت شاندار ہوا۔ عنائشہ گھونگھٹ اوڑھے روم میں بیٹھی رحیم کا انتظار کر رہی تھی کہ تھوڑی دیر بعد رحیم کمرے میں آیا۔ عنائشہ تم اس بیڈ پر بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی، لگتا ہے تم بھول گئی ہو کہ ہماری کانٹریکٹ میرج ہوئی ہے اور میں نے تم سے شادی صرف اپنے فائدے کے لیے کی ہے، تو اپنی حیثیت کبھی مت بھولنا۔ جاؤ اور جا کر فریش ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی عنائشہ نے اپنا گھونگھٹ اٹھایا۔ دلہن کے روپ میں آنسو سے بھری ہوئی آنکھیں قاتل لگ رہی تھی۔ ایک بار تو رحیم کو بھی اپنے حواس گم ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کوئی روتا ہوا اتنا خوبصورت کیسے لگ سکتا ہے؟ رحیم جو اس کے وجود میں کھویا ہوا تھا، ڈریسنگ روم کا دروازہ بند ہونے پر ہوش میں آیا۔ او شٹ، مجھے یہ سب عنائشہ سے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ اپنا ہاتھ زور سے دیوار پر مارتا ہوا بولا۔ مجھے اسے اس کی غلطی کی اتنی بڑی سزا نہیں دینی چاہیے تھی، میرے لفظوں نے اس سے کتنا ہرٹ کیا ہوگا۔ عام لڑکیوں کی طرح عنائشہ کے بھی ارمان تھے کہ اس کا شوہر اس سے محبت کرتا۔ آج سب نے اس کے قاتل روپ کی بہت تعریفیں کی تھی، وہ بھی چاہتی تھی کہ اس کا شوہر اسے سراہے، لیکن رحیم نے جو باتیں کہیں اس سے عنائشہ کا دل ٹوٹ گیا۔ ڈریس چینج کرنے کے بعد عنائشہ بنا کچھ کہے بیٹھ کے ایک سائڈ پر کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ رحیم اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر بہت شرمندہ ہوا تھا، جن سے یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کافی دیر تک روتی رہی ہے۔ صبح رحیم کی آنکھ کسی نرم گرم احساس سے کھلی۔ جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں کھولی وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ عنائشہ نے اپنا سر رحیم کے سینے پر رکھا ہوا ہے۔ رحیم عنائشہ کے اس عمل پر بہت خوش ہوا اور پیار بھری نگاہوں سے عنائشہ کو دیکھا۔ اپنی شہادت کی انگلی سے اس کے چہرے پر اپنا لمس چھوڑا، وہاں سے سرکتے ہوئے آہستہ سے اس کے ماتھے پر اپنا محبت بھرا لمس چھوڑا۔ آئی لو یو سو مچ میری جان، آئی ایم سوری میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا۔ اس کا سر پیار سے بیڈ پر رکھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہو کر روم میں آیا، سامنے عنائشہ بے ترتیب حالت میں سوئی ہوئی تھی۔ کیوں امتحان لینے کے در پر ہو؟ انو اٹھو۔ عنائشہ اٹھ جاؤ، دادا جی ہمارا ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اٹھ کر وارڈروب سے اپنا ڈریس نکال کر واش روم میں فریش ہونے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر نکلی، ریڈ کلر کے ڈریس میں خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ باہر آئی اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سلجھانے لگی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا اور اس کے نم بال ایک سائڈ پر کر کے اس کے گلے میں خوبصورت سا نیکلس پہنایا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ نیکلس اس کی بے داغ گردن پر حسین لگ رہا تھا۔ رحیم چلے باہر؟ ہم چلتے ہیں، پہلے یہ لپسٹک لگا لو۔ رحیم نے اس کے ہاتھ میں ریڈ کلر کی لپسٹک پکڑائی۔ عنائشہ لپسٹک لگا کر مڑی کہ رحیم نے اس کے بال پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا۔ عنائشہ اس کی گرم گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ رحیم اس کے دلکش نگوش میں کھویا ہوا تھا کہ رحیم کی نظر بھٹک کر اس کے ہونٹوں پر پڑی۔ رحیم کو اپنے گلے میں کانٹے سے چبھتے محسوس ہوئے۔ رحیم اپنے ہونٹ سے اس کے ہونٹوں کے قریب لے گیا اور دھیرے سے اپنی سانسیں اس کی سانسوں میں شامل کرنا شروع کر دی۔ پہلے تو اسے سمجھ بھی نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی عنائشہ کو احساس ہوا، اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹھی بنا کر اس کے سینے پر ماری، لیکن رحیم کو کوئی اثر نہ ہوا بلکہ اس کے عمل میں شدت ہی آئی۔ کچھ دیر بعد رحیم جب اپنے حواس میں واپس آیا، میں خود پر کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہا؟ ابھی مجھے عنائشہ کو خود سے دور رکھنا ہے۔ رحیم آہستگی سے دور ہوا اور روم سے باہر نکل گیا۔ عنائشہ نے ہاتھوں سے اپنے ہونٹوں کو زور سے رگڑا اور رحیم کا لمس مٹانے کی کوشش کی، جو مٹانے کے باوجود مٹ نہیں پا رہا تھا۔
عنائشہ روم سے باہر آئی۔ رائم اور دادا جی ناشتے پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کیسی ہو بیٹا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں دادا جی۔ عنائشہ بیٹا آپ کی آنکھیں اتنی ریڈ کیوں ہیں؟ وہ دادا جی آنکھوں میں الرجی ہو گئی ہے اس لیے ریڈ ہے۔ بیٹا آنکھوں میں ڈراپس ڈال لینے تھے۔ جی دادا جی ناشتے کے بعد لوں گی۔ چلو بیٹا ناشتہ شروع کرو، یہ والی ڈش ٹرائی کرو، میں نے اسپیشل آپ کے لیے بنوائی ہے۔ دادا جی میں لے لیتی ہوں۔ رائم آپ سے ملنے کے بعد سے کافی بدل گیا ہے، کہاں تو یہ شادی سے بہت دور بھاگتا تھا اور آپ سے جھٹ پر شادی کر لی۔ عابد شاہ نے مسکراتے ہوئے رائم کے جذبات سے عنائشہ کو آگاہ کیا۔ میں آپ کی شادی سے بہت خوش ہوں، بس اب میری ایک ہی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے پر پوتوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں۔ یہ بات سنتے ہی عنائشہ کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا اور رائم اس کے گلابی چہرے میں کھو گیا۔ عنائشہ بیٹا مجھے تو اندازہ ہے کہ رائم آپ سے محبت کرتا ہے، کیا آپ بھی رائم سے محبت کرتی ہو؟ جی کرتی ہوں، اس نے اٹکتے لہجے میں جواب دیا۔ ایسے سوال کون پوچھتا ہے؟ آج شام کو آپ کا ریسیپشن ہے بیٹا، آپ کا ڈریس بھی رائم نے اپنی پسند سے خریدا ہے، آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ حال میں رائم اور عنائشہ کی ایک ساتھ انٹری ہوئی تھی۔ تمام لائٹس بند تھی، ایک لائٹ انہیں فوکس کر رہی تھی۔ سبھی ان کی جوڑی کو تعریف کر رہے تھے۔ ہمارے بچے کتنے پیارے لگ رہے ہیں، عابد شاہ نے اسد صاحب سے کہا۔ خدا ہمارے بچوں کو سلامت رکھے، اسد صاحب نے دل سے دعا دی۔ ولیمے کا فنکشن اپنے اختتام کو پہنچا تھا۔ عنائشہ اپنے روم میں بیٹھی رائم کی خریدی ہوئی لائٹ پنک میکسی میں ڈریسنگ کے سامنے کھڑی تھی کہ شیشے میں اسے اپنے عکس کے ساتھ اسے رائم کا عکس نظر آیا۔ بہت حسین لگ رہی ہو، رائم نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور دھیرے سے اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھ دیے۔ پیچھے ہو رائم، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنی بیوی سے محبت کر رہا ہوں۔ رائم شاہ آپ بھول گئے ہیں کہ ہماری شادی عام لوگوں کی طرح نہیں بلکہ کانٹریکٹ میرج ہے۔ لگتا ہے آپ میری حیثیت بھول گئے ہیں، لیکن مجھے اپنی حیثیت اچھی طرح یاد ہے، تو پلیز مجھ سے دور رہا کریں۔ آئی نو میری غلطی ہے، مجھے رات وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، آئی ایم سوری۔ اب بھول ہو گئی، صبح ہی آپ نے صبح ہی آپ نے دادا جی کے سامنے کہا آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں، تو میں نے دادا جی کا دل رکھنے کے لیے جھوٹ بولا تھا، وہ اٹکتے ہوئے بولی۔ لیکن مجھے تو سچ لگ رہا تھا میری جان۔ نہیں یہ سچ نہیں۔ ایک ایک کر کے وہ اس کی جویلری اتار رہا تھا۔ رائم کی اس حرکت پر اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ پھر رائم نے اس کا دوپٹہ پنوں سے آزاد کیا۔ اب میں چینج کر لوں، وہ نظر جھکائے بولی۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں مدد کر دیتا ہوں۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں، وہ اپنے آپ کو چھڑواتے ہوئے بولی۔ جاؤ چینج کر لو۔ اس کے اتنی آسانی سے آزاد کر دینے پر اس نے وارڈروب سے سمپل سا ڈریس لیا اور فریش ہو کر آئی۔ اس کے چہرے سے تھکاوٹ واضح ہو رہی تھی۔ وہ آ کر بیڈ پر ایک سائڈ پر لیٹ گئی۔ رائم اس کے قریب آیا، اس کی آنکھیں چومی اور ماتھے پر بوسہ دیا۔ رائم مجھے نیند آ رہی ہے، وہ شرم سے چور آواز میں بولی۔ سو جاؤ انو۔ وہ آنکھیں موند گئی، جلد ہی نیند کی وادی اس پر مہربان ہو گئی تھی۔ بیٹا آپ دونوں کی نئی نئی شادی ہوئی ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو۔ رائم آپ ابھی عنائشہ کو شاپنگ پر لے کر جاؤ اور پھر وہاں سے ڈنر کر کے واپس آنا، میں نے آپ دونوں کے لیے ریزرویشن کروائی ہے۔ ٹھیک ہے دادا جان، ہم چلے جاتے ہیں۔ رائم دادا جی کی اس آفر پر بہت خوش ہوا۔ کچھ دنوں سے آفس میں بزی ہونے کی وجہ سے وہ عنائشہ کو بالکل بھی ٹائم نہیں دے پا رہا تھا، اور اب دادا جی نے اسے عنائشہ کے ساتھ وقت گزارنے کا اچھا موقع فراہم کیا تھا۔ رائم عنائشہ کو لاہور کے ایمپوریم مال میں لے آیا۔ گڈ ایوننگ میم اینڈ سر، کم ود می۔ یہ اسٹاک ابھی آیا ہے، میم آپ اسے ٹرائی کریں۔ میں نہیں ٹرائی کرنے والی، اس نے اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے کہا۔ رائم کافی دنوں سے عنائشہ کو وقت نہیں دے رہا تھا۔ ولیمے والے دن اتنی محبت کا اظہار کر رہا تھا کہ وہ خود کو ہوا میں اڑتا محسوس کر رہی تھی، اور بعد میں اتنا مصروف ہو گیا کہ اس کے پاس عنائشہ کے لیے وقت نہیں تھا۔ عنائشہ یہ مال دادا جی کے دوست کا ہے، اگر تم نے کوئی بھی گڑبڑ کی تو دادا جی تک یہ نیوز پہنچ جائے گی۔ اگر ناراضگی کا اظہار کرنا ہے تو گھر جا کر کرنا، آج میں تمہاری ساری ناراضگی دور کر دوں گا۔ رائم نے آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ اپنے کان کی لو پر رائم کی گرم سانسیں محسوس کر رہی تھی۔ پیچھے ہو رائم، ہم مال میں ہیں۔ میں یہ ڈریسز صرف دادا جی کے لیے ٹرائی کر رہی ہوں، کسی خوش فہمی میں مت رہیے گا۔ میں آپ سے ناراض ہوں، اتنی آسانی سے نہیں مانوں گی۔ مجھے اچھے سے منانا آتا ہے میری جان۔ اوکے جاؤ اور یہ ڈریس ٹرائی کرو۔ عنائشہ اسی وقت وائٹ کلر کا فراک پہن کر آئی۔ اسے دیکھتے ہی رائم فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ لکنگ گورجیس، یہ ڈریس تم پر بہت پیارا لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے یہ بنا ہی تمہارے لیے ہو۔ رائم کی تعریف کرنے پر وہ کان کی لو تک سرخ ہو گئی۔ رائم نے اس کے لیے ڈھیروں چیزیں خریدی تھی۔
اب تو میں بہت تھک گئی ہوں رائم، اب بس کریں، چلے گھر چلتے ہیں۔ نہیں، ہم ڈنر کر کے گھر جائیں گے، مجھے اپنی خوبصورت سی بیوی کو منانا بھی ہے۔ یہ ریسٹورینٹ بہت پیارا ہے۔ میڈیا میڈم اینڈ سر، انجوائے یور میل۔ اسی وقت ایک ویٹر ان کے قریب آیا اور کھانا سرو کیا۔ خوشبو کتنے مزے کی ہے، اور یہاں کا کھانا بھی بہت مزے کا ہے، کیونکہ یہاں کے شیف دادا جی کے دوست ہیں۔ سچ میں رائم؟ جی میری جان۔ جیسے ہی انہوں نے کھانا کھایا تو دو ویٹر ایک کیک لے کر آتے ہوئے دکھائی دیے جس پر سوری میری جان لکھا ہوا تھا۔ ویٹر وہ کیک ٹیبل پر رکھ کر چلے گئے۔ سوری میری جان، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ رائم نے انائشہ سے معافی مانگی۔ اب تو ناراض نہیں ہو؟ نہیں رائم۔ انائشہ نے سر نہ میں ہلایا۔ کیک کیسا لگا؟ بہت اچھا ہے، تھینک یو فار دس کیک۔ چلو کیک کٹ کرتے ہیں۔ رائم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کیک کاٹا۔ رائم نے اسے کیک کھلایا پر تھوڑا سا کیک انائشہ کے ہونٹوں پر لگ گیا جسے رائم نے اپنی شہادت کی انگلی سے صاف کیا۔ رائم کے ایسا کرنے پر انائشہ کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اس شام کا اختتام بہت خوبصورت تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی صحبت میں سکون محسوس کر رہے تھے۔ آئینہ بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ تیار ہو کر۔ ساز صاحب اس کی تیاری دیکھ کر بولے، جو سفید کرتی کے ساتھ بلیک جینس پہنے گلے میں دوپٹہ ڈالے کیوٹ لگ رہی تھی۔ ڈیڈ، امپورٹنٹ میٹنگ ہے، جلدی واپس آ جاؤں گی۔ بیٹا دھیان سے جانا۔ یہ ایک حال نما کمرہ تھا جس میں اس کے علاوہ اور بھی لڑکیاں تھیں۔ آہستہ آہستہ اس کے حواس بحال ہونے لگے۔ یہ میں کہاں ہوں؟ میں تو میٹنگ کے لیے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی سگریٹ پیتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ آئینہ نے غصے سے اس کا گریبان پکڑا۔ لڑکی، تم کڈنیپ ہو گئی ہو۔ تمہیں پیسے چاہیے نا؟ میں اپنے ڈیڈ کا نمبر بتاتی ہوں، انہیں کال کر کے جتنے پیسے چاہیے لے لو، مجھے جانے دو پلیز۔ آئینہ نے اس کی منت سماجت کی۔ لڑکی، مجھے پیسے نہیں چاہیے، کچھ اور چاہیے۔ اس نے اسے ہوس بھری نگاہوں سے دیکھا۔ تم نہایت ہی گھٹیا انسان ہو۔ ادھر آؤ، وہ لڑکیوں کی حفاظت کے لیے رکھی گئی عورت کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا۔ جی باس۔ اس لڑکی کو تیار کر کے میرے کمرے میں بھیجو۔ اس کے جانے کے بعد وہ چلائی، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے گھٹیا انسان۔ کیا میرے گناہوں کی سزا ہے؟ میں نے اپنی دوست اور رائم کو دھوکہ دیا، کیا ان گناہوں کی سزا ہے جو میرے ساتھ ایسا ہونے جا رہا ہے؟ اللہ میری عزت کی حفاظت کرنا۔ اس نے اپنے لیے خدا سے دعا کی۔ چل لڑکی، تجھے صاحب کمرے میں بلا رہے ہیں۔ وہ عورت اس کے پاس آتی بولی۔ مجھے نہیں جانا پلیز، تمہیں جتنے پیسے چاہیے میں دوں گی، پلیز مجھے جانے دو۔ وہ عورت آئینہ کی بات پر غور کیے بغیر اسے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ آدمی اس کے قریب آئے اور اپنی انگلی سے اس کے گال کو چھونے کی کوشش کی۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، خدا کا واسطہ، جتنے پیسے کہو گے میں تمہیں دے دوں گی، مگر مجھے جانے دو۔ وہ اپنی عزت کی بھیک مانگتے بولی۔ ایسے کیسے جانے دوں؟ حسن کی دیوی کو بہت خوبصورت ہو تم۔ اس نے آئینہ کے گلے سے دوپٹہ نکالا اور اس کی جانب بڑھا۔ جب کسی نے اسے پیچھے سے پکڑا اور زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا جس سے وہ منہ کے بل فرش پر گرا۔ آفیسرز، پکڑ لو اس گنڈے کو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مسٹر شاسم، ہم کافی ٹائم سے اس آدمی کے پیچھے تھے۔ آفیسر نے شازم کا شکریہ ادا کیا۔ شازم آئینہ کی جانب بڑھا جو خوف سے سکڑی بیٹھی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں آئینہ؟ مگر وہ کچھ نہ بولی بلکہ بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئی۔ سعد رفیق ہاسپٹل پہنچے جہاں انہیں سامنے ہی شازم نظر آیا۔ شازم نے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ بیٹا آئینہ کیسی ہے؟ انکل ابھی تو بے ہوش ہے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ ڈاکٹر صاحب میری بیٹی کیسی ہے؟ خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے، اب ٹھیک ہے وہ، آپ مل لے پیشنٹ سے۔ سعد صاحب کمرے میں داخل ہوئے اور دھیرے سے قدم اٹھا کر بیڈ کے قریب آئے۔ ڈیڈ، وہ بہت گندا تھا۔ وہ روتے ہوئے سعد صاحب کے گلے لگ گئی۔ یہ سوچی اس کی جان نکال رہی تھی کہ اگر شازم وقت پر نہ پہنچتا۔ بیٹا کچھ نہیں ہوا، میں آپ کے پاس ہوں۔ میں اس انسان کو چھوڑوں گا نہیں جس نے میری بیٹی کو اتنی تکلیف پہنچائی۔ کچھ دن بعد رائم آفس سے تھکا ہارا گھر واپس آیا جہاں خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ وہ اپنا کوٹ صوفے پر رکھتا ہوا وہیں بیٹھ گیا۔ انائشہ روز لاؤنج میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرتی تھی۔ آج اسے انائشہ کہیں نظر نہیں آئی۔ انائشہ، اس نے زور سے انائشہ کو آواز دی۔ بیٹا، انائشہ ہاسپٹل گئی ہے۔ اسی وقت دادا جان نے ہال میں داخل ہوتے رائم کو بتایا۔ دادا جان، وہ ہاسپٹل کیوں گئی ہے؟ اس کے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ کیا ہوا انکل کو؟ انائشہ کہہ رہی تھی ایمرجنسی میں ہے۔ اچھا دادا جان، میں بھی ہاسپٹل جاتا ہوں۔ جاؤ بیٹا، میری طرف سے بھی عیادت کر لینا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ورنہ میں آپ کے ساتھ جاتا۔ ٹھیک ہے دادا جان۔ پیشنٹ کا نام اسد شاہ ہے، کس روم میں ہے وہ؟ انائشہ بھاگتی ہوئی ہاسپٹل میں داخل ہوئی۔ میم، مسٹر اسد روم نمبر 12 میں ہیں، ریسپشن پر موجود لڑکی نے آگاہ کیا۔ اوکے۔ روم میں داخل ہوتے ہی انائشہ مسز اسد کی جانب بڑھی۔
ماما بابا کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی کیا؟ جی بیٹا، آپ کے بابا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، اس لیے ایمرجنسی لانا پڑا۔ ابھی ڈاکٹر دیکھ کر گئے ہیں آپ کے بابا کو، وہ کہہ رہے ہیں اگر ابھی آپریشن نہ کروائے تو اسد صاحب کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اتنے پیسوں کا انتظام کیسے کریں گے؟ ماما آپ پریشان نہ ہو، پیسوں کا انتظام ہو جائے گا، بس آپ ڈاکٹر سے کہیں آپریشن کی تیاری کریں، اس وقت تک میں بل کلیئر کر کے آتی ہوں۔ لیکن انائشہ، آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ وہ ماما میں نے رائم سے لیے ہیں۔ لیکن بیٹا آپ کو نہیں لینے چاہیے تھے۔ ماما ابھی آپ اس بارے میں نہ سوچیں، بلکہ بابا کے آپریشن کے لیے دعا کریں۔ یہ ٹائم انائشہ اور مسز اسد کے لیے بہت مشکل تھا۔ آپریشن تھیٹر میں اسد صاحب زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے۔ وہ دونوں دل سے ان کی صحتیابی کے لیے دعا گو تھے۔ اسی وقت ڈاکٹر صاحب آپریشن تھیٹر سے باہر۔ ڈاکٹر صاحب، میرے بابا کیسے ہیں؟ انائشہ نے ڈاکٹر سے اسد صاحب کی طبیعت کے بارے میں پوچھا۔ بیٹا آپ کی دعائیں رنگ لائی، آپ کے بابا اب خطرے سے باہر ہیں۔ سنا ماما آپ نے؟ بابا جی کا آپریشن بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، اب وہ خود چل پائیں گے۔ انائشہ نے خوشی سے مسز اسد سے کہا۔ اس وقت روم سے نرس آئی۔ کچھ ہی دیر میں آپ کے پیشنٹ کو روم میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ کچھ دیر بعد رائم ہسپتال آیا۔ انائشہ انکل کیسے ہیں؟ رائم بابا جان ٹھیک ہو گئے ہیں، اب وہ چل پائیں گے۔ یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ بیٹا آپ کا شکریہ، آپ نے اسد صاحب کے علاج کے لیے پیسے انائشہ کو دیے۔ آنٹی میں بھی آپ کا بیٹا ہوں تو میرا فرض بھی ہے، پلیز شکریہ نہ کہیں۔ اس نے مسز اسد کے ہاتھ تھام کر انہیں شکریہ کہنے سے منع کیا۔ آنٹی آپ اور انائشہ گھر چلی جائیں، میں رات کو انکل کے پاس رک جاؤں گا، آپ دونوں تھک گئی ہوں گی۔ نہیں بیٹا، میں یہاں آپ کے بابا کے پاس ہوں، آپ دونوں چلے جائیں۔ لیکن آنٹی آپ کیسے سنبھالیں گی انکل کو؟ جی بیٹا، اتنے ٹائم سے میں ہی آپ کے انکل کو سنبھال رہی ہوں، اب بھی سنبھال لوں گی، اور ویسے بھی اب تو آپ کے انکل ٹھیک ہو گئے ہیں۔ شازم میں آپ کی شکر گزار ہوں، اس دن آپ نے مجھے بچایا۔ اس دن میں آپ کو نہیں اپنی زندگی کو بچایا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں آئینہ۔ جی کہیں شازم۔ میں جب پہلی بار آپ سے ملا، آپ مجھے بہت اچھی لگی۔ اس وقت سے میرا دل میرے قابو میں نہیں رہا۔ میں نے بہت کوشش کی آپ کو اگنور کرنے کی، لیکن کر نہیں پایا۔ میں نے اس بارے میں بہت سوچا، مجھے لگتا ہے آپ میرے لیے بہترین لائف پارٹنر ثابت ہو سکتی ہیں۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ آئینہ شرماتے ہوئے کوئی بھی جواب دیے بغیر وہاں سے چلی گئی کہ شازم نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ جواب تو دیتی جاؤ، آپ میرے ڈیڈ سے مل لو۔ تمہارے ڈیڈی سے کیوں ملو؟ تاکہ آپ میرے ڈیڈ سے ہماری شادی کی بات کر لیں۔ شادی کی بات کر لوں؟ کیا؟ وہ ایک دم سے شاکڈ رہ گیا۔ کیا تمہاری طرف سے ہاں ہے؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ جی شازم، مجھے بھی آپ پہلی ملاقات میں ہی اچھے لگے تھے۔ آئی لو یو سو مچ آئینہ، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ آئینہ اب بھی تو اس بات کا جواب دو۔ آئی لو یو ٹو شازم، اس نے شرماتے ہوئے کہا۔ انائشہ فون آ رہا ہے، کال اٹینڈ کرو۔ انائشہ نے جب فون دیکھا تو رائم کی کال آ رہی تھی۔ ہلو، کب واپس آؤ گی؟ ایک ہفتہ ہو گیا ہے تمہیں اپنی ماما کی طرف آئے ہوئے۔ آ جاؤں گی واپس، بابا کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہوئی۔ اگر تم آج واپس نہ آئی تو میری طبیعت ضرور خراب ہو جائے گی۔ آپ کی طبیعت کیوں خراب ہوگی؟ انائشہ نے حیران ہو کر دائم سے پوچھا۔ کیونکہ مجھے تمہاری یاد آ رہی ہے، تمہاری یاد میں خراب ہو جائے گی۔ اللہ نہ کرے، انائشہ اتنی آہستہ سے بولی کہ رائم کو بھی سنائی نہیں دیا۔ کچھ کہا تم نے؟ نہیں تو۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کیا تمہیں بھی ان دنوں میری یاد آئی؟ نہیں تو، مجھے تو بالکل بھی نہیں آئی۔ ہاں بہت یاد آئی۔ اس ایک ہفتے میں مجھے بھی احساس ہو گیا کہ مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ آج مجھے اس بات پر یقین ہو گیا کہ نکاح کے 2 لفظوں میں بہت طاقت ہوتی ہے، جس میں بندھنے سے 2 لوگ آپس میں جڑ جاتے ہیں، اس نے دل میں کہا۔ لیکن مجھے تو تمہاری بہت یاد آئی تھی، میرا دل چاہا تم سے ملنے کو، میں تم سے ملنے آ گیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھو۔ انائشہ نے پیچھے دیکھا تو رائم اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ آپ یہاں؟ ہاں جی، میں تمہارے قریب ہی ہوں، بس اب دل میں جانے کی جگہ چاہیے۔ وہ جگہ بھی مل چکی ہے۔ کیا سچ میں نے تمہارے دل تک رسائی حاصل کر لی؟ لگتا تو ہے۔ ویسے مجھے نہیں لگتا کہ مجھے بھی کسی سے محبت ہوگی۔ تم سے ملنے کے بعد مجھے تم سے محبت ہو گئی، اور ہماری یہ میرج کانٹریکٹ میرج سے لو میرج بن گئی۔ میں نے تم سے بدلہ لینے کے لیے کانٹریکٹ میرج کی، ورنہ دل سے میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ رائم جب بدلہ لینے پر آتا ہے تو سب بھول جاتا ہے، اور اگر کچھ یاد رہتا ہے تو صرف بدلہ رہتا ہے۔ لیکن تم سے شادی کے بعد میں بدلہ بھول گیا۔ اگر مجھے کچھ یاد تھا تو صرف انائشہ تھی۔ میرے ساتھ گھر کب چل رہی ہو؟ میں تم سے اور دور نہیں رہ سکتا۔ جب آپ کہیں گے۔
ابھی چلیں؟ ٹھیک ہے، میں ابھی پیکنگ کر کے آتی ہوں۔ شاہ مینشن میں آتے ہی رائم عنائشہ کو لے کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو عنائشہ کمرہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پورا روم گلاب کے پھولوں اور کینڈل سے سجا تھا۔ بیڈ پر ہارٹ شیپ میں پھول پڑے تھے۔ سامنے دیوار پر رائم اور عنائشہ کی شادی کی تصویر لگی تھی۔ رائم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بیڈ پر بٹھا دیا۔ دیکھو میری طرف۔ وہ اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑتا اپنے چہرے کے قریب لے گیا۔ وہ مبہوت سا رہ گیا۔ اس کی لرزتی پلکیں اور آنکھیں جن میں دیکھ کر وہ خود کو ڈوبتا محسوس کر رہا تھا، کپ کپاتے ہونٹ۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ان ہونٹوں کو چھو لے۔ دل کی خواہش پر عمل کرتے اس نے نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھوا۔ رائم، وہ کچھ کہنے لگی جب وہ پھر جھکا، اس کی گردن پر لب رکھ دیا۔ عنائشہ کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ جب پہلی بار میں نے تمہاری آنکھیں دیکھی تو مجھے یہ بہت پسند آئی تھی، وہ اس کی آنکھیں چومتے ہوئے بولا۔ ایک بار پھر اس کے ہونٹوں کو ایک بار پھر سے اپنی گرفت میں لیا۔ عنائشہ نے خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ جیسے جیسے رات بیت رہی تھی، رائم کی شدتوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ 1 سال بعد وہ آپریشن تھیٹر کے باہر چکر لگا رہا تھا۔ اندر عنائشہ ایک نئی زندگی جنم دینے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی۔ مبارک ہو، خدا نے آپ کو بیٹی دی ہے۔ مبارک ہو دادا جان، آپ پردادا بن گئے، وہ خوشی سے ان کے گلے لگ کر بولا۔ بیٹا تمہیں بھی مبارک ہو، اللہ ڈھیروں خوشیوں سے نوازے۔ اسی وقت نرس کمبل میں ننھے سے وجود کو لے کر آئی۔ آئینہ نے آتے ہی بچی کو پکڑ لیا۔ شاہزم، یہ کتنی کیوٹ ہے، ہمارا بیبی بھی اتنا ہی پیارا ہوگا۔ شاہزم، کتنے بے شرم ہیں آپ۔ پل بھر میں آئینہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ 6 ماہ پہلے شاہزم اور آئینہ کی شادی ہو گئی تھی اور آئینہ بھی 3 منتھ پریگننٹ تھی۔ رائم اپنے ہاتھ میں ننھے وجود کو تھامے روم میں آیا تو عنائشہ آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ رائم اس کے قریب آیا، اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ عنائشہ نے اپنی آنکھیں کھول لی۔ بہت شکریہ مجھے اتنا پیارا تحفہ دینے کے لیے۔ یہ دیکھو ہماری بیبی، یہ بہت پیاری ہے۔ عنائشہ نے اسے اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور اس کی ننھی پیشانی پر بوسہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد سب کمرے میں آ گئے۔ دادا جان نے اس کے کان میں اذان دی۔ رائم بھائی، کیا نام رکھنا ہے بیبی کا؟ آئینہ مسکرا کر بولی، زائشہ رائم شاہ۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا نام ہے۔ دادا جان ہنستے مسکراتے اپنے بچوں کو دیکھ رہے تھے جہاں خوشیاں ان کی منتظر تھی۔ ختم شدہ۔